فرما۔ ماہ مبارک کا یہ سلسلہ درس احکام کے حوالے سے چل رہا ہے اور ہمیں چند امور کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اس میں سب سے پہلے طہارت تھا کہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ مقصد تخلیق کے انسان جن و انس اگر مان لیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو سوائے عبادت کے خلق کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے میں نے خلق نہیں کیا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ مقدمات کی ضرورت تھی اس میں، کہ کوئی بھی عبادت سے پہلے کچھ مقدمہ عبادت ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ وضو ہے، ہم نے اس کو سیکھا، الحمدللہ محنت کی ہوگی آپ نے بھی اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ دوسرا طریقہ جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں وہ غسل ہے، یعنی اپنے بدن کو نجاست سے پاک کرنا، جسے ہم کہتے ہیں نہانا، جسے ہم کہتے ہیں تاری لگانا، جسے ہم کہتے ہیں غوطہ لگانا، جی اور بھی اس کے مختلف طرح کے نام جو بھی آپ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ غسل ایسے ہیں جو واجب ہو جاتے ہیں، بذات خود واجب نہیں ہیں لیکن کسی سبب واجب ہو جاتے ہیں، جن کے اندر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کم از کم کہ ہماری زندگی میں کون کون سے غسل ایسے ہیں جو ہم پہ واجب ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ روزانہ، بعض دفعہ کبھی کبھار، ہر مرد و زن کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے جب پتہ ہوگا تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہمارا فریضہ کیا ہے۔ جی تو جو اغسال ہم پہ واجب ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو غسل ہوتا ہے وہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ پھر خواتین کے جو غسل ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، غسل استحاضہ ہے، خاص اغسال ہے، یہ عورتوں پہ واجب ہوتے ہیں۔ اسی طرح غسل مس میت، کسی مومن کے کسی بھی انسان کے بدن کو جب وہ مر جاتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو مس کریں تو آپ جب ہاتھ لگاتے ہیں آپ پہ غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ کئیوں کو پتہ نہیں تھا، کئیوں کو آج پتہ چلا۔ جی اور اس طرح غسل میت ہے کہ ہم خود تو نہیں کر سکتے، لیکن جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو مسلمان جو ہے اس پہ واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کو غسل میت دے۔ جی تو یہ باقی مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ مسلمان میت کو غسل دے، تو یہ بھی واجب ہم ہی پہ، سب پہ واجب ہے۔ کوئی مومن اس دنیا سے چلا جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو باقی سب پہ واجب، لیکن واجب کفائی ہے، اس وجہ سے کفایت کر جاتا ہے جب کچھ بندے دے دیتے ہیں، کچھ افراد غسل دے دیتے ہیں تو ہم پہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ وہ غسل جو ہم نظر منت کی وجہ سے خود پہ لازم کر لیتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے تو میں غسل کروں گا، یہ غسل جب ہماری منت مراد پوری ہو جاتی ہے تو اب ہمیں وہ غسل بجا لانا ہے، واجب غسل ہے۔ یعنی غسل کیا ہے؟ اس کو دو طرح سے بجایا لایا جا سکتا ہے، ایک اس کو غسل ارتماسی ہے، دوسرا غسل ترتیبی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جا کے نہا کے تاری لگا کے آ جاتے ہیں، ہاں نہیں، دو طریقے سے ہی غسل کیا جانا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک کھلے پانی میں جا کے نہاتے ہیں یا کسی سوئمنگ پول میں جا کے نہاتے ہیں، حوض میں جا کے نہاتے ہیں، ہاں ٹول پہ جا کے نہاتے ہیں، تو جب ہم غوطہ کھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں غسل ارتماسی۔ ڈائیو لگاتے ہیں پانی میں تو جب باہر ہے تو اپنے جسم کو نجاست سے دور کر کے، چکناہٹ کو پاک کر کے، ظاہری نجاست کو دور کر کے، ہاں اپنے آپ کو نیت کے ساتھ پانی کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے ڈبونا ہے کہ اس وقت نیت کے ساتھ
کہ میں یہ غسل ارتماسی بجا لا رہا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی تو اب یہ کیا ہے کہ ہمارا جب منہ اس کے اندر ہم جیسے ہی غوطہ لگائیں گے اور اپنے آپ کو پانی سے باہر نکالیں گے نیت کے ساتھ تو ہمارا یہ غسل ارتماسی ہو جائے. لیکن شاذ و نازی آج ہم لوگ یہ غسل کرتے ہیں تو جو ہمیں دوسری آپشن ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی ہے کہ ایک غسل جو ہے غسل ترتیبی بھی ہے. نام سے ہی ظاہر ہے کہ غسل ترتیبی یعنی ایک ترتیب سے کیا جانے والا غسل. جی تو ہمیں اس غسل کو کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے نیت کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنا سر کو دھونا ہے گردن سمیت، پھر دایاں حصہ جسم کا دھونا ہے، بدن کا دایاں حصہ کہ یہ گردن سے لے کے پاؤں کے تلووں تک انگلیوں کے درمیان کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. شرمگاہ کو بھی دھونا ہے. اسی طرح جب یہ دھل جائے گا تو تیسرا جو عمل ہم نے جو واجب کرنا ہے وہ ہم نے بائیں طرف سے پانی ڈالنا ہے، چاہے بیٹھ کے ٹب سے نہا رہے ہیں یا شاور سے نہا رہے ہیں یا پائپ لگا کے نہا رہے ہیں، کسی بھی چیز سے نہا رہے ہیں. ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے. نیت کے ساتھ پہلے سر گردن سمیت، پھر دایاں حصہ شرمگاہوں کو ساتھ دھونا ہے، پھر بایاں حصہ اپنے کندھوں سے لے کے پاؤں تک آپ نے دھونا ہے. اس طرح کہ آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک ایک ذرہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. عزیزان گرامی یہ مستحب عمل ہے، لیکن جب ہم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے تب ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو آج سے ایک تو نیت کرنی ہے کہ جب بھی غسل کرنا ہے تو اس کو آپ نے اسی ترتیب سے کرنا. پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے میرے ساتھ مت بولیے گا، سر کو گردن سمیت دھونا ہے، سر کو. پھر سستانی صاحب کے نزدیک اس دھار کو توڑو، پیچھے ہٹ جاؤ، پھر اب دایاں حصہ دھو. اگر شاور کے نیچے کھڑے ہو ہاں تو دایاں حصہ آپ کے ناخنوں کے اندر میل نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو پانی حائل ہو جائے گا. پاؤں ناخنوں کے اندر میل نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو پانی حائل ہو جائے گا. خواتین نے نیل پالش یا ارک والی مہندی نہیں لگانی. مرد حضرات یا خواتین ٹیٹو جو بنوا لیتے ہیں وہی مسئلے مسائل کہ ہاں پانی پہنچنا چاہیے، پانی اور جلد میں کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے. جسم پہ تیل لگا لیا ہے تو اگر تیل رکاوٹ بن رہا ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ پانی پہنچ جائے. جی تو کوئی بھی ایسی چیز، کوئی اسٹیکر لگا ہوتا ہے، کوئی اوپر جو ہے جسپ لگ جاتی ہے، کوئی الفی، کوئی رنگ، کوئی اور چیز، کوئی سیاہی کوئی اس طرح کر کے چپک جاتی ہے تو پہلے اس کو دور کرنا ہے پھر غسل کرنا. جی اب یہ تو بات آسان ہو گئی کہ غسل کرنا کیسے. جی لیکن یہ غسل جو مستحب عمل تھا جب ہم مجنب ہوتے ہیں تو ہم پہ واجب ہو جاتا. غسل جنابت ہم پہ واجب کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے نماز پڑھنی، جب ہم نے قرآن کے الفاظ کو مس کرنا ہے، جب ہم نے قرآن کو اٹھانا ہے. اسی طرح جیسے ہم مساجد میں داخل ہونا ہے، خاص کر مسجد حرام مسجد نبی کے اندر داخل ہونا ہے، اگر ہم نے کسی مردہ کے پاس کھڑے ہونا ہے تب بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم غسل جنابت کریں. غسل جنابت نماز نہیں پڑھ سکتے. کتنے ایسے افراد ہیں میں جانتا ہوں ہاں ٹھیک ٹھاک شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا، جی ہم جو ہے مدینہ میں زندگی گزری ہے تو اب جو ہے نا بچے ہو گئے ہیں تو پھر جانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی تربیت دے دیں. آتے ہیں مسائل لیکن پھر بھی علامہ صاحب آپ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں ہمارے لیے اسائنمنٹ. کتنے لوگ کو کہتے میں ہوں، میری ایک 12 سال کی بیٹی ہے، ایک 10 سال کی بیٹی ہے، ایک بیٹا 5 سال، ان کو بھی لے آؤ. باتوں میں نے بتایا کہ ہاں جی وہاں پہ طہارت شرط ہے. جب طہارت کا کہا کہ علامہ صاحب وہ کیا ہوتی ہے طہارت؟ میں نے کہا کہ طہارت کا نہیں پتہ. میں نے جب دیکھا کہ طہارت کا نہیں پتہ تو میں نے کہا غسل جنابت کا پتہ ہے.
کہتے ہیں وہ کیا ہوتا؟ سر پیٹ کے بیٹھ گیا. اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمرے بھی کیے ہوئے ہیں, ہم نے جو ہے یہ خاتون جو اس کی بیوی ہے مسجد ادھر مدینہ منورہ میں جمی پلی ہے, وہیں رہی ہے, کتنی دفعہ ادھر گئی ہوگی. اور پھر جو ہے ہم مشی پہ بھی گئے ہوئے ہیں, ظاہر امام حسین ہے. اسی کیفیت میں عزیزان گرامی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں, جو ہمارے مسائل ہمارے سامنے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, لیکن اس کا حل بتایا ہے. تو اس وجہ سے ان کا سیکھنے میں شرم محسوس نہ کیا کریں, بلکہ پوچھ لیا کریں کہ ہاں شادی سے پہلے کوئی نہ کسی عالم دین سے, کسی بڑے سے مشورات اور مسائل پوچھ لیا کریں. بڑوں کو بھی نہیں پتا. میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ آنی مولا ادھر جو ہے پی سی ہوٹل کے اندر نکاح پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ سارے 22 گریڈ کے اس کے اوپر والے ہاں پڑھے لکھے افراد نکاح جیسے پڑھنے شروع کیا, اس سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ برخوردار غسل جنابت کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں آقا جان وہ کیا ہوتا؟ ہاں میں کہا آپ 28-29 سال کے ہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ کے والد نے نہیں بتایا؟ کہتے نہیں بتایا. ہاں تو اب جیسے ہی ان سے کہا گیا کہ اپنے والد کو بلائیے, اس نے کہا ڈیڈی ذرا پلیز آئے. جی اب جب ان کو سامنے کیا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے غسل جنابت کا نہیں بتایا, کہتے وہ کیا ہوتا؟ عزیزان گرامی دو طرح سے کوئی بھی انسان مجنب ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. ایک جب منی نکل جائے کسی بھی طرح سے, اور دوسرا جو جب وہ اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے, تو فقط ہم بستری کرنے سے, انسان سے کرے حیوان سے کرے, غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد نیت کر کے جب اس نے مسجد میں جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے, ہاں یا قرآن کے الفاظ کو چھونا ہے, ائمہ کے ناموں کو چھونا ہے, ہاں انبیاء کے ناموں کو چھونا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے غسل کرے, وَإِلَّا جو کام کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے. یہاں تک کہ کھانا پینا جو ہے وہ مکروہ ہے. عزیزان گرامی ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. انشاءاللہ باقی بات کل ہوگی. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما, اے پروردگار ہماری تاکیبات کو منظور فرما, اے پروردگار قرآن کی تلاوت میں ضرور عطا فرما, اے پروردگار ہم سب کی عبادات کو نہ دیکھ اپنے رحمت کے صدقے میں ہم پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما. اے پروردگار ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار حاضرین میں جو تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات عطا فرما, جو بے روزگار ہے روزگار طیب طاہر حلال عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے پروردگار تو کریم ہے, جو حاضرین میں بے روزگار ہیں تو بہترین رزق دینے والا ہے, رزق حلال طیب طاہر عطا فرما. جن کو رزق دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما. اے پروردگار حاضرین کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی. دعا کیجئے. ایک حملہ ہوا ہے بدبختوں نے بلوچستان کے اندر, پاکستانی ٹرین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, 500 کے قریب 150 کو بچا لیا گیا ہے, باقی جو ہے ادھر افراد پھنسے ہوئے ہیں. پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے پروردگار وہ دشمن اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست نابود فرما. اے پروردگار جو بیچارے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین علامہ شبیر علوی صاحب کا انتقال ہو گیا. پروردگار ان کے Zahra